وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے والعیاذ باللہ۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے اور اللہ نے اس امت کو قرآن کریم کا وارث بنایا ہے، اور اللہ نے جس امت کو قرآن کا وارث بنایا ہے اس امت کو گویا کہ اللہ نے چن لیا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، آیت نمبر 32 میں۔ ابھی ہم آیت نمبر 36 پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب کا وارث یعنی قرآن مراد ہے یہاں، ہم نے قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب ان میں سے کچھ سابق بالخیرات ہیں، کچھ درمیانے لوگ ہیں اور کچھ ظالم بھی ہیں، اور یہ جو تینوں قسمیں ہیں یہ تینوں قسمیں مسلمانوں کی ہیں، یہاں کافر مراد نہیں ہے، یہ تینوں قسمیں مسلمانوں کی ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے جب جنت کا ذکر کیا، جنت میں جانے والوں کا ذکر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جنت اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی جنت کی نعمتوں کا، جنت کے حالات کا ذکر کرتے ہیں، اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا اور اہل جہنم کا اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ صرف جنت اور جنت کی خواہشوں اور امیدوں میں ہی رہ جائیں اور لوگ عمل کوئی نہ کریں، خواہشات اور امنیات میں مبتلا ہو جائیں، جی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، ڈر ہی انہیں کوئی نہ ہو۔ جب ان کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتیں ہوں تو اس کے بالکل ساتھ ان کے سامنے جہنم اور جہنم کے عذاب بھی ہوں، ان کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ کوئی بندہ اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، وہ زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ جب پکڑ کرنے پہ آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ سزا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس دن اللہ باندھیں گے مجرموں کو، جہنمیوں کو، اللہ کے باندھنے کی طرح کبھی کسی نے نہیں باندھا ہوگا والعیاذ باللہ۔ تو جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے نبئ عبادی عنی عن الغفور الرحیم،
سورہ ہجر میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دیں انی انا الغفور الرحیم کہ میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں. لیکن صرف اتنا نہیں بتانا، ساتھ یہ بھی بتائیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی بتائیے کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے، تاکہ انسان امید اور خوف کی بین بین کیفیت میں ہو، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ انسان خوف میں مبتلا ہو جائے. جب کسی انسان میں خوف آتا ہے تو مایوسی آ جاتی ہے، خوف کے ساتھ انسان کہتا ہے جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے کہ نہیں معاف کریں گے. یہ چیز کفر ہے، صرف خوف جو انسان کو نا امیدی کی طرف لے جائے. جس طرح شیطان نے جب اس سے غلطی ہوئی اور جب اللہ اس پہ ناراض ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا، اپنی غلطی کی معافی مانگتا اللہ تعالیٰ سے، آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، آدم نے معافی مانگ لی، شیطان نے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی، بلکہ شیطان اصل میں مایوس ہو گیا تھا. شیطان اصل میں مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اسی لیے شیطان کو ابلیس کہتے ہیں. ابلیس کا مطلب بہت مایوس ہونے والا. تو وہ مایوس ہو گیا، اب شاید اللہ مجھے معافی نہیں کریں گے، اور مایوسی تو کفر ہے. تو خوف ہونا چاہیے لیکن خوف کے ساتھ امید بھی ہونی چاہیے، اور اگر صرف امید ہو خوف ختم ہو جائے پھر خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہودیوں عیسائیوں میں خواہشیں پیدا ہو گئیں، ہم یہودی ہیں جنت میں یہودی جائیں گے، ہم عیسائی ہیں جنت میں عیسائی جائیں گے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے. یہ اس کو خواہشات کہتے ہیں. تو ایمان امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے. یہ بتانے کے لیے آپ قرآن پاک میں کہیں بھی صرف جنت کا اور کہیں بھی صرف جہنم کا ذکر نہیں پڑھیں گے. جہاں بھی ذکر آئے گا تو دونوں کا اکٹھا ذکر آئے گا. پچھلی آیات میں ہم نے کل کے لیکچر میں جنت کا ذکر پڑھا، تو آج جہنم کا ذکر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، والعیاذ باللہ. لا یقضى علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائیں. جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. جہنم کے عذاب میں جب وہ ہوں گے کافر لوگ تو تمنا کریں گے کاش کہ ہم مر جائیں. دیکھیں موت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن جہنم کا عذاب اتنا تکلیف دہ ہے، اتنا سخت ہے کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یقضى علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائیں. ان کی موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، وہ جہنم میں کبھی مریں گے نہیں. خواہش بڑی کریں گے کاش کہ ہم مر جائیں، لیکن مریں گے نہیں. سورہ نبا میں فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں قریبی عذاب سے ڈراتے ہیں جو دور نہیں ہے، قیامت دور نہیں ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو بھی اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو برے اعمال کیے انسان کے سامنے آ جائیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہی رہتا، میں زندہ ہی نہ ہوتا، میں مر گیا تھا دنیا میں، قبر میں چلا گیا تھا، کاش کہ میں قبر میں جا کر مٹی ہو جاتا، میں آج زندہ ہی نہ ہوتا. ایک اور آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ موت پکاریں گے، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جائے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 13، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، کہ جب یہ کافر لوگ جہنم میں جو بڑی تنگ جگہ ہوگی جب وہاں ڈالے جائیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے رسیوں میں، دعوا هنالک ثبورا، تو موت کو پکاریں گے. جواب کیا ملے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج بہت سی موتوں کو پکارو، آنی ایک بھی نہیں ہے، ایک موت نہ پکارو، آج بہت سی موتوں کو پکارو. تو کافر لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر موت کی تمنا کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ موت ملے گی نہیں، کیونکہ اب تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. جنت کی زندگی ہو وہ بھی ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں، اور اگر جہنم کا عذاب ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیش کا، والعیاذ باللہ. لیکن وہ جہنم کے عذاب سے گھبرا کر کہیں گے کاش کہ ہمیں موت آ جائے، موت آئے گی نہیں. لیکن کیا وہ زندہ ہوں گے؟ وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے. وہ کیسی زندگی ہے کہ انسان ہر وقت آگ میں جل رہا ہے، اور وہ آگ بھی دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. آج آگ کی تھوڑی سی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آگ کے اوپر جو ہے وہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، آگ کے اندر نہیں، آگ کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی دنیا کے اندر کئی لوگوں پر آزمائش آتی ہے کہ ان کا کچھ حصہ جل جاتا ہے تو بہت شدید تکلیف ہے، ناقابل برداشت. اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے.
ولیعذ باللہ. تو جو اس آگ میں ہوگا مسلسل، اور صرف آگ نہیں ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کے شعلے اور نیچے بھی آگ کے شعلے، بچھونا بھی آگ کا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم میں بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر جہنم کی آگ ہی ڈھانپ رہی ہوگی، صرف نیچے سے آگ نہیں ہوگی، نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، دائیں سے بھی آگ، بائیں سے بھی آگ، والعیاذ باللہ. اور صرف اسی پہ بس نہیں ہوگی، اتنا گرم پانی کہ کھولتا ہوا پانی، وہ پانی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پیاس لگی ہے بہت زیادہ، اللہ پانی دیں گے، لیکن وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ اتنا گرم پانی ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن وہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ وہ چہروں کو بھون کے رکھ دے گا. وہ پانی کو چہرے کے قریب کریں گے پینے کے لیے، وہ اتنا تپش ہوگی اس پانی کی کہ صرف چہرے کے قریب ہونے سے چہرے کی کھال، جس طرح کہ مرغی کو بھون دیا جاتا ہے، وہ چہرے کی کھال اس طرح وہ بھون دی جائے گی. اور پھر وہ اس پانی کو صرف تھوڑا سا نہیں پئیں گے، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوگی. قرآن کریم میں آتا ہے وہ اس پانی کو جو ان کے پیٹ میں جا کر بھی کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابلے گا، جیسے گرم پانی ابلتا ہے، وہ پانی کو اونٹ کی طرح، پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، وہ جہنم کے عذاب کے علاوہ گرم پانی بھی پئیں گے اور وہ پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے بہت زیادہ. اور وہ جہاں جہاں سے پانی گزرتا جائے گا وہاں سے ہر چیز کو کاٹ کر اور صاف کر کے گزرتا جائے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد میں ہے کہ ان کو گرم پانی پلایا جائے گا اور ان کی آنتوں کو اور ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دے گا، والعیاذ باللہ. پھر کھانا بھی زقوم کا، وہ بھی اتنا گرم. تو بہرحال کوئی ایک عذاب نہیں ہے، اس کے علاوہ عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں. چڑھنے کا عذاب ہوگا، سأرهقه صعودا، میں اس کو چڑھنے پر مجبور کر دوں گا. چڑھائی کا عذاب ہوگا، اور یہ سب عذاب ہوں گے. تو موت نہیں ہے جہنم کے اندر. جب موت نہیں ہے تو انسان کی زندگی بڑی مثالی ہوگی، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، وہ زندگی بھی نہیں ہے. گویا کہ کیا کیفیت ہوگی، نہ زندگی اور نہ موت، درمیان میں معلق ہوگا. سورہ اعلیٰ میں فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ مرے گا کیونکہ موت تو ہے ہی نہیں، لیکن زندہ بھی نہیں ہوگا. زندگی کیسی، والعیاذ باللہ، ہر وقت شدید تکلیف میں اور شدید عذاب میں. تو اسی کے بارے میں فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا، موت کی تمنا کریں گے لیکن موت کا فیصلہ نہیں ہوگا. اور زندگی، وہ کوئی زندگی نہیں ہوگی، والعیاذ باللہ، زندگی اور موت کے درمیان ہوں گے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اتنا سخت عذاب، یہ کوئی وقتی نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اس کا عذاب. یہ عذاب کبھی ہلکا بھی نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا. ایک جیسا بھی نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا کبھی، والعیاذ باللہ. فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سورہ نبا میں فرمایا چکھو عذاب. دنیا کے اندر تم مقابلے کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، دنیا کے اندر مذاق اڑاتے تھے اس عذاب کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج عذاب چکھو، ہم ہرگز نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب ہی. عذاب میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات قرآن کریم میں واضح کر دی، ہم پڑھتے نہیں ہیں. بعض آیات میں ہے سورہ غافر آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، جو لوگ آگ میں ہوں گے تو وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو پکارو، اللہ تو ہماری تو سنتے نہیں ہیں، تم ہی پکارو شاید اللہ تمہاری سن لے. جہنم کے دروغوں سے کہیں گے اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہم سے ایک دن عذاب ہلکا کر دے. یہ نہیں کہ ہمیں عذاب سے نکال دے، اللہ نے ہماری بات تو سننی نہیں ہے، ہماری دعا یہ نہیں سننی کہ ہمیں اللہ عذاب سے نجات دے دیں. اللہ سے صرف اتنی گزارش کرو کہ اللہ تعالی ہم سے عذاب ایک دن ہلکا کر دیں، پھر دوبارہ چاہے تیز ہو جائے. تو قالوا، وہ جواب میں کہیں گے جہنم کے دروغے اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے. قالوا فادعوا، تو جہنم کے دروغہ کہیں گے پھر تم خود ہی پکارو، ہم نہیں پکار سکتے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی یہ پکار بھی بے فائدہ ہو جائے گی، یہ پکار بھی
گمراہی میں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک دن کے لیے بھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ آگ کے بارے میں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آگ جلتی جلتی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا بھی قرآن کریم میں جواب دیا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آگ ہلکی پڑنے لگے گی، جس طرح دنیا کے اندر آگ ہلکی پڑ جاتی ہے، زدناہم سعیرا، ہم اس کو زیادہ کر دیں گے بھڑکنے میں، کبھی ہلکی نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جی بعض دفعہ انسان سخت تکلیف جھیلتا ہے، جسم جل جاتا ہے اس کا، جب جسم جل جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی قرآن میں جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، سورہ نساء آیت نمبر 56 ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، گل جائیں گے آگ کی وجہ سے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی جلدیں تبدیل کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ وہ چمڑے جلنے کی وجہ سے اب تکلیف کا احساس ختم نہیں ہوگا، وہ چمڑے بدل جائیں گے تاکہ وہ پورا عذاب جو ہیں وہ چکھیں۔ اور یہ سب باتیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں پہلے سے، اور گویا کہ اللہ نے ہمیں بیان کر کے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ نے جہنم کی منظر کشی کی، لیکن اب یہ ہماری عقل مندی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، ہم اس سے اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو آیات تو واضح ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تو جہنم کے اندر موت کا فیصلہ ہوگا، اور زندگی بھی کیسی، وہ کوئی زندگی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو، نہ شکروں کی سزا یہی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے جہنم کی سزائیں بھی بیان کی، جنت کی نعمتیں بھی بیان کی ہیں، وہ صرف ایک قصے کہانی کے طور پہ بیان نہیں کی، اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ گناہ کرنے والے اپنی اصلاح کر لیں، اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں وہ جنت کی امید مزید رکھیں، اور ساتھ ساتھ جہنم سے بھی ڈریں۔ قرآن کریم تو جگہ جگہ جہنم اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ چیخ رہے ہوں گے اس میں، یصطرخون، صرخ، صاد راخا، چیخنے کو کہتے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہوں گے، دھاڑے مار رہے ہوں گے، دہائیاں دے رہے ہوں گے، والعیاذ باللہ، فیہا، اس میں، جہنم میں، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں نکال دے اس جہنم سے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی کننا نعمل، علاوہ ان اعمال کے جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ گناہ کرنے والے۔ تو اب جب وہ جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ ہم دنیا کے اندر گناہ کرتے رہے، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اب ہم وہ گناہ والے کام نہیں کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑا، اب ہم نیکیوں والے کام کریں گے، اب ہم نیک ہو جائیں گے، دہائیاں دیں گے، دھاڑے ماریں گے، اور اللہ سے دعائیں کریں گے۔ لیکن ان کی اس دعا کا، ان دہائیاں دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، اللہ کو پتہ ہے اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے پھر بھی یہ نیک عمل نہیں کریں گے، پھر بھی یہی گناہ دوبارہ کریں گے جو یہ کرتے رہے۔ اب تو عذاب کو سامنے دیکھ کر، عذاب چونکہ اب یہ بھگت رہے ہیں تو عذاب کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ دنیا اصل میں اتنی چمک والی ہے، دنیا کے اندر اتنا دھوکہ ہے کہ ایک تو وہ ہے نا جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی دنیا کی نعمتیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بھی دنیا کی رنگینیوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کافر تو کافر، چلو ہم کہتے ہیں جی وہ آخرت کو نہیں مانتے، حالانکہ یہودی عیسائی آخرت کو مانتے ہیں،
مسلمان تو آخرت کو مانتے ہیں. آج مسلمان جو ہے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں. انہیں پتہ ہے جہنم کی یہ سزائیں ہیں، سود کی یہ سزا ہے، دھوکے کی یہ سزا ہے. فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں، یعنی جہنم سے، نعمل ہم عمل کریں، صالحا نیک، غیر الذی کننا نعمل، علاوہ ان اعمال کے جو ہم عمل کرتے تھے. جہنم کے اندر اللہ سے وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نکال دے، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے. انسان مرتے وقت جو کافر ہوگا، گناہ گار ہوگا، وہ مرتے وقت بھی یہ دعائی دے گا اللہ کو، اور وہ کہے گا اے اللہ تعالی مجھے دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ بھیج دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لٹا دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں. مرتے وقت بھی کافر اور فاسق شخص جو ہے وہ مہلت مانگتا ہے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں نیک عمل کروں. بعض آیات میں ہے کہ انسان جو ہے وہ جب موت آئے گی تو انسان جو ہے وہ تمنا کرے گا کاش کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نیک ہو جاؤں، میں صدقہ کر لوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے خرچ کرو، اس سے پہلے تم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو وہ کہے اے ہمارے رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیتے، فاصدق، کہ میں صدقہ کر لوں، واکن من الصالحین، اور میں نیک بن جاؤں. تو مرتے وقت بھی لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے، اور جہنم کے اندر بھی لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمنا پوری نہیں کریں گے. کیوں تمنا پوری نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سورہ نعم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نعم آیت نمبر 27، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے. فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہمیں، نردو، کاش کہ ہمیں لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، ہم اب مومن بن جائیں گے. پہلے مومن نہیں تھے، پہلے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، تب وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ لٹا دیا جائے. اللہ جواب کیا دیں گے؟ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے. ولو ردوا، اگر ان کو لٹا دیا جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، البتہ وہ لوٹیں اسی کی طرف جس سے ان کو روکا گیا ہے. وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ لٹا دیا جائے تو ہم نیک ہو جائیں گے. اگر ان کو دوبارہ لٹایا جائے، لٹایا جانا نہیں ہے کسی کو بھی، جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، وہ دوبارہ نہیں مل سکتی. جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، وہ دوبارہ نہیں مل سکتا. لیکن اللہ کا علم تو وسیع ہے، اللہ نے بتا دیا اگر بالفرض انہیں لٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ یہی کام کریں گے جو کرتے رہے. میں اذان سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں دنیا کے اندر کشش موجود ہے، اور دنیا کے اندر دھوکہ ہے، اور سب سے بڑا دھوکے باز ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان. وہ دنیا کو ہمارے لیے مزین بنا کے پیش کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کچھ لوگ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں دہریہ قسم کے لوگ، ورنہ زیادہ تر لوگ آج آخرت کو مانتے ہیں. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ آخرت کا ان کا پورا عقیدہ ہے کہ آخرت میں نعمتیں بھی ہیں اللہ کی، اور آخرت میں اللہ کا عذاب بھی ہے، انہیں پتہ ہے اس بات کا. اور مسلمان تو چلیں، ہم کہتے ہیں یہودی عیسائی تو کافر ہیں، مسلمان تو کم از کم آخرت کو مانتے ہیں. لیکن کیا سارے مسلمان جو ہیں وہ آج اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں؟ کیا وہ اللہ سے ڈر کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ سے ڈر کر قرآن کریم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں جو ایک مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح ایک مسلمان کو کرنا چاہیے؟ کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. حالانکہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو جب پتہ ہے کہ جہنم ہے اور اللہ کی نافرمانی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے. صحابہ کرام نے عرض کیا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ کی نافرمانی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ لیکن آج مسلمان جو ہیں الا ماشاء اللہ، آج مسلمان سارے جو ہیں وہ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے جہنم ہے، اور اللہ معاف کرے جہنم میں جب جائیں گے کافر لوگ، فاسق لوگ، تو وہ اللہ سے یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ بھئی جن کو پتہ ہے کہ آخرت ہے، آخرت میں سزا ہے، وہ آج اپنی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے؟ جس نے آج اپنی اصلاح نہیں کی وہ جہنم میں جا کر دوبارہ واپس آ کے اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں نکال دے، اس سے ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال کے علاوہ جو ہم دنیا میں کرتے رہے۔ تو اللہ ان کو جواب کیا دیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا نہیں ہم نے تمہیں عمر دی تھی، ما یتذکر کہ نصیحت حاصل کر لیتا اس میں، من تذکر جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی۔ ہم نے جو تمہیں دنیا میں مہلت دی تھی، جو دنیا میں تمہیں ہم نے عمر دی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 20 سال، جتنی بھی ہم نے تمہیں عمر دی، وہ عمر اتنی کافی تھی کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اب دوبارہ کسی کو مہلت نہیں ملنی، دنیا ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، عمل کرنے کا موقع ایک دفعہ ملتا ہے، موت کے بعد دوبارہ اب یہ موقع نہیں ملے گا۔ ہم نے تمہیں جتنی زندگی دینی تھی دے دی، جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی کر لی، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علماء حق جو نبی کے وارث ہوتے ہیں اور نبی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، نبی بھی آئے تھے، نبی کی تعلیمات بھی موجود تھیں، تم نے کیوں نہیں مانا؟ فذوقوا، اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سزا بھگتنی ہوگی، والعیاذ باللہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو عمر کا ذکر ہے یہ عمر مخصوص عمر ہے، بعض علماء کہتے ہیں 40 سال کی عمر، بعض علماء کہتے ہیں 60 سال کی عمر، اور وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ نے عذر ختم کر دیا اس شخص کا کہ جسے اللہ نے اس کی موت لیٹ کر دی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے 60 سال کی عمر کو پہنچا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے اس کا تو سارا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، اس عمر سے مراد یہ 60 سال ہے، بعض کہتے ہیں 40 سال، بعض نے کچھ اور تفسیر بھی کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی عمر کی حد متعین نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلوغت کے بعد 20 سال کی عمر میں فوت ہو جائے تو اللہ نے اسے جتنی عمر دی ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک کسی کی عمر 60 سال نہیں ہوگی اور وہ 60 سال کے بعد فوت نہیں ہوگا تب تک اس کا عذر ختم نہیں ہوگا، وہ عذاب سے بچ سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ 20 سال بھی عمر ملی ہے اور وہ 20 سال کی عمر میں اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو بس پھر اس کے لیے اب جہنم ہے، اگر وہ ایمان نہیں لایا۔ 30 سال عمر ملی ہے، 40 سال عمر ملی ہے، جتنی عمر ملی ہے بلوغت کے بعد، ہاں اگر بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے، بلوغت سے پہلے انسان مکلف نہیں ہوتا، پھر اس کے بارے میں ایک الگ اختلاف موجود ہے علماء میں کہ مشرکین کے بچے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کا امتحان ہوگا آخرت میں۔ تو جو بالغ ہو جائے گا، بالغ ہونے کے بعد جس کو جتنی عمر ملی وہ عمر کافی ہے اس کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جس نے نصیحت حاصل کر لی، جس نے نصیحت حاصل نہیں کی تو وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، تو ہاں پیغام پہنچنا ضروری ہے، پیغام پہنچنا ضروری ہے، جس تک پیغام نہ پہنچے اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اور پیغام پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہر دور میں نبی موجود ہو. نبی ہر دور میں نہیں ہوتا. پیغام پہنچنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی اس دور میں آ جائیں جس طرح قریش مکہ کے پاس نبی آئے تھے, صحابہ کرام کے پاس نبی آئے تھے. اور پیغام ملنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی پہلے گزر چکے ہوں لیکن نبی کے ورثہ موجود ہوں, اور نبی کے ورثہ نبی کا پیغام پہنچا دیں. کسی شخص تک جو ہے وہ نبی کا پیغام پہنچ جائے, قرآن کا پیغام پہنچ جائے, تو یہ بھی اس بات میں شامل ہے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. تو بہرحال ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ اس میں جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا, اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے تو تم نے فائدہ نہیں اٹھایا. فذوقوا, اب عذاب چکھو. فما للظالمین من نصیر, ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا